نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک خاتون کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، دنیا ایک متاع ہے اور دنیا کی بہترین متاع وہ نیک بیوی ہے۔ تو دنیا میں سب سے بڑا انعام مرد کے لیے نیک بیوی کا ہونا ہے۔ اسی طرح مردوں میں جو اپنے بیوی کے لیے زیادہ بہتر وہ ہے جو ان کا خیال رکھتا ہو، حسن سلوک کا معاملہ کرتا ہو، ان کو محبت و پیار دیتا ہو، ان کو ضروریات کو پورا کرتا ہو اور ان کی زندگی کے اندر خوشیاں لے کر آتا ہو۔ اس نیک مرد کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو مرد اپنی عورتوں کے لیے بہتر ہو۔ گویا بیوی کے لیے جو انسان بہتر ہوں گا وہ بہترین خاوند ہوں گا، جو ماں کے لیے بہتر ہوں گا وہ بہترین بیٹا ہوں گا۔ تو ہر مرد کو چاہیے کہ وہ بہترین بیٹا بنے، بہترین بھائی بنے، بہترین خاوند بنے اور بہترین باپ بنے۔ اور یہ نعمت کیسے نصیب ہو سکتی ہے؟ جب انسان کے اندر اچھے اخلاق اور عادت اچھی ہو اور رہن سہن کے طریقے جانتا ہو اور دوسرے کا دل جیت لے، دوسروں کے غموں کو دور کر کے اور ان کے دلوں کو خوشیوں سے بھر دے۔ اسی لیے ایک آدمی جس کا نکاح نہیں ہوا، حدیث پاک میں اس کو مسکین فرمایا گیا ہے، اور جس عورت کا نکاح نہیں ہوا اور اس کو مسکینہ کہا گیا ہے۔ تو اس سے اہمیت معلوم ہوتی ہے ازدواجی زندگی کی، کہ وہ مکمل ہی نکاح کے بعد ہوتی ہے۔ مرد کی زندگی بھی ادھوری ہے جب تک کہ بیوی ساتھ نہ ہو، اور عورت کی زندگی بھی ادھوری ہے جب تک کہ مرد ساتھ نہ ہو۔ اور دین اسلام نے بھی یہی تعلیم دی ہے، بلکہ کافروں نے بھی یہاں تک کہہ دیا ہے کہ بیوی کے بغیر کوئی زندگی ہی نہیں۔ مگر مومنہ عورت اور بیوی وہ اعتماد والی ہوتی ہے، وہ تو اللہ کی بندی ہے، وہ تو اللہ کے نام پر ایک عہد کر چکی ہوتی ہے، بہت پکا عہد کر چکی ہوتی ہے۔ وہ مرتے دم تک اپنے عہد کو نبھاتی ہے اور اپنی شوہر کی دہلیز کو کبھی بھی چھوڑنا گوارا نہیں کرتی۔ تو یہ جو نکاح ہے مرد کے زندگی ساتھی بننے کے لیے ایک پکا عہد ہے کہ اب آج کے بعد ہماری خوشیاں بھی ایک ہوں گی اور ہمارے غم بھی ایک ہوں گے۔ ہم ایک گاڑی کے دو پہیوں کی طرح پوری زندگی گزاریں گے۔ اسی لیے نکاح کرتے وقت اگر مرد کی نیت ہو کہ میں تھوڑے سے دن اسے رکھ کر فارغ کر دینا ہے، تو شریعت کا مسئلہ ہے کہ نکاح ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو گویا نکاح کا مقصود یہ ہے کہ ہم نے میاں بیوی بن کر زندگی گزارنی ہے اور ایک دوسرے کی ذمہ داری اپنے سر پر لینا ہے۔ اس لیے اگر کوئی آدمی کہے کہ میں نکاح تو کرنا چاہتا ہوں مگر اس عورت کا میری میراث میں حصہ نہیں ہوگا، تو شریعت یہ بات نہیں مانتی۔ اس لیے کہ جب وہ بیوی بنی تو اس کو اس کی ہر چیز میں سے حصہ ملے گا۔ یہ نہیں کہ ایک بیوی کو گھر میں بسایا اور دوسری بیوی کے ساتھ مزے اڑائے، تو شریعت نے اس کا راستہ ہی بند کر دیا ہے۔ تو جب تم نکاح کرو تو صحیح معنوں میں اس کو اپنے پاس بسانے کی نیت سے نکاح کرو۔ اس لیے اس کو شریک حیات کہتے ہیں۔ حیات کا مطلب زندگی، مطلب یہ زندگی کا ساتھی ہے۔ شادی کوئی موسمی چیز نہیں ہوتی، شریک حیات زندگی کا ساتھی ہوتی ہے۔ آپ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھیں کہ جب وحی اتری تو ابتدائی وحی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کا غم کس کے سامنے بیان کیا؟ اپنی بیوی کے سامنے جا کر بیان کیا۔ بیوی نے کمبل اڑایا، بیوی نے لٹایا، بیوی نے تسلی کی باتیں کی۔
بیوی ہی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئی